ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا، یہاں پر یہ شبہ تھا کہ انہیں مردہ نہیں کہنا ہے تو صحیح نا، مردہ ہے تو صحیح، اس کا رد کر دیا گیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں تم نے مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور وہ مردہ ہیں بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اچھا، ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ نہ سانس چل رہی ہے، نہ نبض چل رہی ہے، نہ آنکھوں میں روشنی ہے اور نہ سر جسم سے لگا ہوا ہے، تو ہمیں تو زندہ نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں، انہیں مردہ تم نے کہنا نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا، یہاں پر یہ حکم تھا نا انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن ہم زبان پر نہیں لا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں بات تو ایسا ہی ہے لیکن زبان پر لانا مناسب نہیں۔ ہو سکتا تھا کسی کے دل میں خیال ہے تو وہ مردہ ہی، لیکن مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تو کہنا نہیں چاہیے، بہرحال مردہ تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس کی وضاحت فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ارے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے نا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تم نے مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا انہیں مردہ، وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کیسے ہے، احادیث میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن ایک صورت ہمارے سامنے ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پردہ فرمائے، جام شہادت نوش فرمائے، 1384 یا 85 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ذکر حسین زندہ ہے، آج بھی نہر فرات کا منظر نگاہوں کے سامنے دکھتا ہے، آج بھی وہ خیمے محسوس ہوتے ہیں، آج بھی کربل کا ریگزار اہل محبت محسوس کرتے ہیں، آج بھی وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں ریفریش ہیں، تازہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ راہ خدا میں تھا، اس لیے اللہ نے امام حسین کی حیات آج ہمارے سامنے رکھی کہ شہید کی حیات کیسی ہوتی ہے، شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، تم نعمتیں اسی کی کھا رہے ہیں، جو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اس کے بدلہ میں تقاضا ہے کہ تم اس سے محبت کرو۔ تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارا اللہ ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جس ہستی سے، جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کیا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی محبت کی سب سے زیادہ تاکید کہی گئی۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ تم اسی کی نعمتوں پہ پلتے ہو، اسی کی نعمتوں کو کھاتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضور سے محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور ہی کی وہ شان ہے کہ آپ کہتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے کیوں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
لازم ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم یہ کہنے والے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ شریف آدمی کے ساتھ کوئی بدماش منہ ماری کرے نا تو لوگ کہتے ہیں یار تو اس کے منہ کیوں لگتا ہے، تو شریف آدمی ہے، اسے جان چھوڑا، جس کی اپنی عزت نہیں ہے وہ تیری عزت کیا کرے گا؟ جس کی اپنی قدر ہو وہی کسی قدر والے کی قدر کرتا ہے نا۔ حضرت حسن رضا نے بڑی زبردست بات کہی ہے، کہتے جبریل امین بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جبریل قدر والا ہے اور قدر والے کو قدر والوں کی قدر کا پتہ ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ چار بندے جس گھر کی تعریف کرنا بڑے اچھے لوگ ہیں تو لوگ بھی مان لیتے ہیں یار 4-5 بندوں نے اس گھر کی تعریف کی ہے، یہاں رشتہ بھی کر لینے میں حرج نہیں ہے، بیٹی دینے میں حرج نہیں، کیونکہ بندوں نے کہا اچھے گھر والے ہیں۔ لیکن ایسے ہوتا ہے کبھی دنیا والے تعریف کر رہے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں راہ پہ جانے کے بعد پہ جانا۔ تو یہ وہ گھر ہے جس کی تعریف لوگ تو کر ہی رہے ہیں لیکن رب العالمین بھی کر رہا ہے۔ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ان کی پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیسے پتا چلا؟ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کہتے ہیں جو آیت تطہیر ہے نا اس سے اہل بیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اور آیت تطہیر کون سی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تطہیر ہے، یہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے اور اللہ نے خوب پاک کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل پاک، حسنین کریمین، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا سب پاک ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی تمام اہل بیت اطہار میں تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ہمیں سارا گھرانہ پاک ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس گھرانے کی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت حذیفہ، یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں کہا بیٹا نبی پاک کی بارگاہ میں کب گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہنے لگے جی اتنا ٹائم ہو گیا۔ تو امی جان کہنے لگی حضور کی بارگاہ میں جلدی جایا کرو، جاؤ آج حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، میری طرف سے بھی سلام کہنا، اور اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا بھی کروانا، اپنے لیے اور میرے لیے حضور سے بخشش کی دعا بھی کروانا۔
حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے تو میں انتظار کرتا رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مصروف ہوئے، اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا، تو نماز عشاء کے بعد حضور چل پڑے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ رات تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ایک جگہ تھوڑا سا اندھیرا، وہاں پر کھڑے کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضور باتوں سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے تھے، میں پیچھے تھا، حضور نے آواز دے کر کہا وہ پیچھے آنے والے تو حذیفہ ہے؟ کہتے جی یا رسول اللہ حذیفہ، یہ حضور میں حذیفہ۔ اچھا کس لیے آیا ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ پہلے حضور نے دعا دے دی جو ماں نے کہہ کے بھیجا تھا، کہتے حضور میں بس آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے اور دعا کے لیے حاضر ہوا تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دیکھا تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا؟ حضور نہیں، مجھے نظر نہیں آیا۔ فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو خاص اجازت لے کر پہلی بار آیا ہے میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اس نے سلام کیا ہے اور اس نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتوں کی سردار، الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنین کریمین جنتی مردوں کی سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، شباب کا مطلب جوان۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت اطہار ہے۔ وہ حسین پاک کہ جب پیاس لگتی تو سرکار کی زبان مبارک چوستے تو پیاس بجھ جایا کرتی۔ حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ چمٹے ہیں تو حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ دونوں شہزادے سینے کے ساتھ چپٹ کے بیٹھے ہوئے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ کتنی شان حسنین کریمین کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھوں پر سوار ہیں شہزادے، سیدنا فاروق اعظم دیکھ کر کہتے ہیں واہ شہزادے کیا حسین سواری میسر آئی تمہیں کہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر سوار ہے؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عمر سواری حسین ہے، سوار بھی تو کتنا حسین ہے۔ اللہ کیا شانیں ہیں، کیا مقامات ہیں ان شخصیات کے، ان ہستیوں کے، ان شہزادوں کے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ سیدی رضا کا جو بھی کلام ہے نا، یا تو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہے یا کسی حدیث کی تشریح ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حسنین کریمین باغ مصطفیٰ کے پھول ہیں، واللہ جو مل جائے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ کہتے ہیں میرے آقا وہ سلطان زمن، زمانے کے سلطان میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب بھی پھول ہیں، دہن بھی پھول ہے، زقن تھوڑی بھی پھول ہے، سارا بدن پھول ہے۔ اور کیسا پھول ہے یہ؟ حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا پھول ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ کیسے کہتے ہیں اس پھول کا عرق پسینہ اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اللہ کی قسم کتنی شان ہے۔ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دلہن کے لیے عرب میں سب سے اہم اور ضروری شے خوشبو ہوتی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو۔ فرمایا یہ وہ پسینہ ہے، دلہن کو مل جائے تو عطر کی حاجت نہیں رہتی۔ اور جب پھول کا اور اس کے پسینے کا یہ عالم ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، اے رضا اس ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے چمنستان کرم کی کیا شان ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔
نعمتوں والے ہیں لوگ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے بے ادب نہیں۔ ہم کربلا کے واقعہ کو شہزادوں کی لڑائی نہیں کہتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ارے تم نے سمجھا کیا حسین کو؟ تم اس کو شہزادہ یزید کو شہزادہ کہہ کر اور حسین کو شہزادہ کہہ کر تم کیا کمپیریزن کر رہے ہو؟ ارے شہزادے تو شہزادے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجوں والے بادشاہوں کی عظمتیں میرے حسین کی قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ شہزادہ کیا چیز ہوتی؟ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ اچھا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک لفظ آتا ہے سید، سیدی یا رسول اللہ آتا ہے، سیدنا آتا ہے، سیدی آتا ہے۔ تو سید کی جو یا ہے نا اس کے نیچے ہمیشہ زیر پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ سید پڑھیں گے نا تو معنی الٹ ہو جائے گا۔ شاہد اور شاہد دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سید اور سید میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے۔ سید کا لفظ اتباع کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا ایک طرف حسین پاک اتنی شان، جنتی جوانوں کے سردار، اور پھر بھی کسی کو غلط فہمی ہو اور پھر بھی وہ یزید کو اچھا کہے تو بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں بھئی اگر تمہیں یزید کی اتنی طرفداری ہے، ہم تو الحمدللہ حسین کو سچا مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جہاں پیارے حسین جائیں ہم غلاموں کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ تو ایسی دعا مانگ سکتا ہے؟ یزید کو اچھا کہنے والے، اس کی طرفداریاں کرنے والے تو ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اگر تو خود کو سچا سمجھتا تو بھی کیا یا اللہ جو یزید کے ساتھ ہو وہی میرے ساتھ کر۔ ہم تو یہی کہیں گے یا اللہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض اہل بیت سے بچائے۔ یاد رکھیں بغض اہل بیت بھی دوزخ میں لے جائے گا اور بغض صحابہ بھی دوزخ میں لے جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ نکالا جا رہا ہے۔ تاریخی شواہد پیش کیے جاتے ہیں، تاریخی شواہد، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے فلاں صحابی نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا۔ ہمارے بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے تاریخ کی کتاب کی اہمیت ہے لیکن کتاب اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے سامنے، قرآن کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لاکھوں مورخ ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں اور قرآن کی آیت اس کی مخالفت کر رہی ہو نا تو قرآن کی آیت کو تھام لو، لاکھوں مورخوں کو ٹھکرا دو، کیونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے مضبوط دلیل قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کر کے باہر جانا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کا دور ہے، وہ کھیل رہے ہیں، آپ بڑے پیار سے ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے شہزادے
آپ اپنے بابا جان سے زیادہ اپنے نانا جان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت حسین پاک یا حضرت حسن پاک، ان دونوں کے متعلق روایت ہے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا آپ اندر مصروف ہیں اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر باہر انتظار کر رہے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی، تو یہ بھی واپس چلے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو زیادہ مصروف ہوں گے، میں بھی نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو کہنے لگے اے شہزادے آپ کیوں واپس پلٹ گئے؟ مجھے پتہ چلا آپ ملنے آئے تھے، آپ واپس کیوں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ مصروف ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی باہر کھڑے ہیں، تو میں نے سمجھا مصروف کے میں بھی واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تو حضور کا نواسا ہے، اے حسین پاک ہمارے سروں پر جو عزت کے بال ہیں وہ آپ کے ہی صدقے سے تو ہیں، آپ کے ہی تو گھرانے کی وجہ سے ہے۔ ارے ان کے ہاں تو بڑی تعظیم و تکریم ہے، اہل بیت اطہار کے ہاں صحابہ کی بڑی تعظیم ہے، صحابہ کے ہاں اہل بیت اطہار کی بڑی تعظیم ہے۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کا نام ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ نفرت ہو تو اس کے بیٹے کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تو نہیں ہوتا۔ اور ان کی آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ آخری نشست میں اس پر بیان ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو ضرور سنیے گا۔ تو ان کی آپس میں تعلقات، ان کی آپس میں رشتہ داریاں کتنی گہری تھی، اور آج مورخین کی تاریخوں کو، وہ جھوٹی من گھڑت روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ منظر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں دشمن تھے، ایسے تھا ویسے تھا۔ ہرگز ایسی چیز پر دھیان نہ دیجیے۔ ایک بس حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، یہ صحابی رسول ہیں، یہ ایک محفل میں ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث کیا بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء کل خیر، دونوں طرح حدیث آئی، الحیاء خیر کلہ، اس طرح کی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا میں بس خیر ہی خیر ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ بھی سن لو، نوجوانوں سن لو، اچھی طرح پلے باندھ لو، کوئی فلسفی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ حضور کے فرمان کے سامنے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب حضور کا ارشاد آ جائے اپنی عقل کو قربان کر دو۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیا میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، تمام کی تمام بھلائی ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا جناب میں نے فلسفہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے۔ کون سی کتاب؟ فلسفہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے۔ بڑی معتبر کسی کتاب کا نام لے کر کہنے لگا میں نے فلسفہ میں پڑھا، ایک بہت بڑے فلسفر نے کہا ہے کہ حیا میں فائدہ بھی ہے اور حیا میں نقصان بھی ہے، حیا کی وجہ سے انسان نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے حدیث کیا بیان کی؟ الحیاء کل خیر، حیا میں خیر ہی خیر ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں۔ بندے نے کیا اعتراض کیا کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی، بہت بڑا فلسفر یہ کہتا ہے کہ حیا میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین نے کیا جواب دیا؟ چہرے کا رنگ بدل گیا، صحابی رسول، وہ جواب جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے فلسفے کی کتابیں سنا رہا ہے؟ میں تجھے اللہ کی حبیب کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو بدلے میں فلسفی کی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی فلسفی کی بات کی وضاحت یا ڈیٹیل یا اس کا رد نہیں کیا، یہ سمجھا دیا کہ حدیث مصطفیٰ کے سامنے فلسفے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کے سامنے جھوٹے مورخوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ صحابہ سے بھی پیار کرتے رہیں گے، اہل بیت سے بھی پیار کرتے رہیں گے، اور ان دونوں کے ساتھ محبت کی برکت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سید اعلیٰ نے فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور کیا ہے؟ نجم ہیں۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج تو آپ نے کہیں جانا ہو، آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، گاڑی میں LCD میں بھی آپ
وہ لوکیشن ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب مواصلات کے جدید نظام نہیں تھا اور گیجٹس وغیرہ نہیں تھے، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، تو پھر رات کو سفر کرنے کے لیے لوگ ستاروں کو دیکھتے اور ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ستارہ فلاں سمت میں ہے، اور ہم نے چونکہ فلاں سمت میں جانا تو اس ستارے سے اتنے زاویہ یا اتنی ڈگری پر ہم فلاں سمت میں جائیں گے تو منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس پیرائے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل کو پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ تو سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجم ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں۔ اصحاب حضور کیا ہے؟ نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی حضور کی اہل بیت ہماری کشتی ہے، کشتی میں سوار بھی ہیں، ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، آپ کی آل پاک، آپ کے گھرانے کی محبت، تعظیم و تکریم نصیب فرمائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، بری سنگتوں سے بچائے، اور ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔